اندر کوئی ٹیکنالوجی کے حوالے سے کوشش کر رہا ہے، کوئی کسی اور حوالے سے کوشش کر رہا ہے، کوئی دولت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی سرمایہ کو جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اقتدار کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اسلام بھی یہ چاہتا ہے، اس لیے کہ اسلام ہی وہ دین ہے جس کی سچائی کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ زمین پر کوئی دین ایسا نہیں جس کی سچائی کا اعلان خدا کر رہا ہو سوائے مذہب اسلام کے۔ اسلام کی حقانیت کا اعلان قرآن اس انداز میں کرتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ بے شک مذہب اسلام ہے۔ اسلام کی تائید قرآن نے کی ہے، اسلام کی تائید خدائے وحدہ لا شریک نے کی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کا ہر انسان معاش کے حوالے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے نظریات کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر اسلام یہ چاہتا ہے کہ دنیا کو تاریکی سے نکال کر، دنیا کو اندھیرے سے نکال کر، دنیا کو اضطراب سے نکال کر، دنیا کو بے چینی سے نکال کر سکون کی دولت عطا کی جا سکے، لوگوں کو تاریکی سے نکال کر ایمان کے اجالے میں کھڑا کیا جا سکے، لوگوں کو گناہوں کے دلدل سے نکال کر، برائیوں کے دلدل سے نکال کر ان کو جو ہے وہ نیکیوں کی شاہراہ پر لا کر کھڑا کیا جا سکے۔ اس لیے کہ زمانے کے اندر اگر انقلاب پیدا ہو سکتا ہے تو صرف ٹیکنالوجی کی بنیاد پر نہیں، اگر زمانے میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے تو صرف سرمایہ کی بنیاد پر نہیں، اگر زمانے میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے تو صرف روٹی اور کپڑا اور مکان کے ذریعے سے نہیں، اس لیے کہ ٹیکنالوجی رکھنے والا انسان ٹیکنالوجی رکھنے کے باوجود درندگی کے اندر اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے، سرمایہ رکھنے والا انسان دوسروں پر ظلم کر سکتا ہے۔ اسلام ٹیکنالوجی کے حوالے سے انقلاب پیدا کرنے کا قائل نہیں ہے، اسلام سرمایہ کے حوالے سے انقلاب پیدا کرنے کا قائل نہیں ہے، اسلام لباس کے حوالے سے انقلاب پیدا کرنے کا قائل نہیں ہے، اسلام مکان کے حوالے سے انقلاب پیدا کرنے کا قائل نہیں ہے، اس لیے کہ سرمایہ سب کو میسر نہیں آ سکتا، اچھا لباس سب کو میسر نہیں آ سکتا، ٹیکنالوجی سب کو میسر نہیں آ سکتی۔ اسلام اگر انقلاب پیدا کرنا چاہتا ہے تو علم کے حوالے سے انقلاب پیدا کرنا چاہتا ہے، اور علم وہ نور ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، العلم نور و حیات الاسلام و عماد الدین، علم روشنی ہے، وہ اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے۔ ایک غریب بھی ہو تو وہ بھی علم کی دولت حاصل کر سکتا ہے، ایک سرمایہ دار ہے وہ بھی علم کی دولت حاصل کر سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرمایہ کے حوالے سے ایک منزل ایسی آتی ہے کہ انسان وہاں پہنچنے کے بعد اکتانے لگتا ہے، اب مجھ سے سرمایہ نہیں سنبھلتا، اب میں سنبھال نہیں پاتا، میرے پاس اتنا سرمایہ موجود ہے کہ میں اس کو سنبھالنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ بینکوں کا سہارا لیا جاتا ہے، لوگوں کا سہارا لیا جاتا ہے، سیکورٹی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ سرمایہ جتنا بڑھتا جاتا ہے خطرات اتنے ہی بڑھتے جاتے ہیں، کبھی زندگی کو خطرہ ہے، کسی کے قتل کر دینے کا خطرہ ہے، کسی کے مار ڈالنے کا خطرہ ہے۔ قرض کے سرمایہ بڑھتا ہے تو انسان کے خطرات بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور سرمایہ کے پاس ایک سرمایہ کے حوالے سے ایک منزل ایسی آتی ہے کہ انسان وہاں پہنچ کر اس سے اکتاتا نظر آتا ہے، اور اس کے بعد سرمایہ وہ چیز ہے ہر جگہ کام نہیں آ سکتا، ہر جگہ پر مدد نہیں کر سکتا، مگر آؤ علم کی منزل وہ عظیم منزل ہے، علم کا مقام وہ عظیم مقام ہے کہ اللہ اکبر، اس سے انسان کا دل، اس کے شوقین کا دل کبھی نہیں بھر سکتا۔ ایک ایسی ذات کو میں آپ کو بتاتا ہوں جس کا استاد دنیا کے اندر کوئی نظر نہیں آتا، اگر ان کا استاد ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں تو خدائے وحدہ لا شریک کو کہہ سکتے ہیں، وہ بھی قرآن کی روشنی میں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے انسانیت کی جان محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن سکھایا، اور قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان ہے، ہر خوش کو تر کا بیان ہے، سب کچھ سکھا دیا گیا اس رسول ہاشمی کو جس کا استاد خدا ہے، جس کو سکھانے والا خدا
خدا ہے، جس کو علم دینے والا خدا ہے. اور پھر کتنا علم دیا تو قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے میرے محبوب، اے انسانیت کی جان، ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور بے شک آپ کے رب کا آپ پر بڑا فضل ہے. آپ مجھے بتائیں وہ رسول الرحمن علم القرآن کہہ کر خدا نے جس کے علم کی طرف اشارہ کیا، وہ رسول وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کہہ کر جس رسول کے علم کی بڑائی کو بتایا گیا، اس رسول کے علم کا عالم یہ ہے اگر نگاہیں جھکتی ہے تو تحت الثری کو دیکھتے ہیں، نگاہیں اٹھتی ہے تو لوح محفوظ کا نظارہ کرتے ہیں، وہ سو جائے تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی. جس کے علم کی شان یہ ہے کہ بڑے بڑے اہل علم جس کی بارگاہ میں زانوے تلمس طے کرتے ہیں، جس نے اللہ اکبر ان پڑھوں کو ایسا پڑھایا کہ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں بھی آج تک کے اس پڑھانے والے کی اور اس کی بارگاہ میں پڑھنے والے کی مثال کے طور پر ایک مثال قائم نہ کر سکی، اس کا ایک بدل نہ لا سکی. اس رسول کے پاس جس کو اتنا علم ہو، کائنات کا معلم بنا کر جسے بھیجا گیا ہو، رسول کے علم کا عالم کیا ہے؟ آئیے توجہ فرمائیں، علم کی اہمیت کو یہاں سے سیکھ کر کے جائیں. سنی دعوت اسلامی جہاں صوم و صلاۃ کی تحریک ہے، جہاں عشق مصطفیٰ کی تحریک ہے، وہاں پر علم کی اشاعت کی تحریک ہے. اس لیے کہ علم کے بغیر عشق مصطفیٰ دل میں گھر نہیں کر سکتا. علم کے بغیر نہ صوم کا تصور ہے، نہ صلاۃ کا تصور ہے. علم کے بغیر نہ روزے کا تصور ہے، نہ نماز کا تصور ہے. اس لیے سنی دعوت اسلامی آپ کو علم عطا کرنا چاہتی ہے، علم کا فیضان دینا چاہتی ہے. نبی کے علم کا عالم کیا ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا مفتی ہو، کوئی بڑے سے بڑا دانشور ہو، کوئی بڑے سے بڑا مفکر ہو، کوئی بڑے سے بڑا مدبر ہو، کوئی بڑے سے بڑا اسکالر ہو، کوئی بڑے سے بڑا خطیب ہو، بڑے سے بڑا شیخ الحدیث ہو، وقت کا امام اعظم ہو، وقت کا امام شافعی ہو، کوئی ہو، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے وقت اس کے پاس علم نہیں ہوتا، بلکہ لوگ دنیا اللہ اکبر اس کے پاس علم نہیں ہوتا. جب انسان پیدا ہوتا ہے، جب انسان کو دنیا میں اللہ وجود عطا کرتا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہوتا. ماں اس کو کچھ سکھاتی ہے، ماں اس کو کچھ پڑھاتی ہے، اور اس کے بعد جب انسان شعور کی منزل پر پہنچتا ہے، جب انسان فکر کی منزل پر پہنچتا ہے، جب انسان دانائی کی منزل پر پہنچتا ہے، تو اس وقت اسے کسی اچھے استاد کے حوالے کر دیا جاتا ہے. پھر استاد اسے پڑھاتا ہے، کسی کو قاری بناتا ہے، کسی کو عالم بناتا ہے، کسی کو حافظ بناتا ہے، کسی کو شیخ الحدیث بناتا ہے. اللہ اکبر. پتا چلا دنیا میں آنے کے بعد کوئی عالم بنتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد کوئی حافظ بنتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد کوئی قاری بنتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد کوئی شیخ الحدیث بنتا ہے. مکمل طور پر علم سیکھ کر نہیں آتا. یعنی ہر سیکھنے والا پہلے متعلم ہوتا ہے، پھر معلم ہوتا ہے. متعلم کا مطلب ہوتا ہے طالب علم کے، وہ اس کے بعد معلم ہوتا ہے. انسان ڈائریکٹ معلم نہیں ہو سکتا. انسان ڈائریکٹ معلم یعنی استاد پیدا ہونے کے بعد نہیں ہو سکتا، اسے سیکھنا ہی پڑے گا. جو لوگ کچھ سیکھ کر کے بھی آئے انہوں نے بھی اساتذہ کے آگے زانوے تلمس طے کیا. غوث اعظم حافظ قرآن بن کر آئے، پھر بھی استاد کے آگے زانوے تلمس طے کیا. یعنی غوث پاک بھی پہلے طالب علم ہے، اس کے بعد معلم ہے. غریب نواز بھی پہلے طالب علم ہے، اس کے بعد معلم ہے. امام اعظم بھی پہلے طالب علم ہے، اس کے بعد معلم ہے. مگر میرے نبی کی شان یہ ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. پہلے ہی دن سے میرا نبی استاد بنا کر بھیجا گیا. کوئی گلی کا معلم ہے، کوئی مکتب کا معلم ہے، کوئی شہر کا معلم ہے، کوئی ملک کا معلم ہے. میرے نبی کو خدا نے معلم کائنات بنا کر کے بھیجا ہے، معلم انسانیت بنا کر بھیجا ہے. جو پہلے ہی دن معلم ہو، معلم کائنات ہو، معلم انسانیت ہو، مجھے بتاؤ اسے علم کی کیا ضرورت ہے؟ اسے علم کی کیا ضرورت ہے؟ مگر خدا کی قسم اتنا بڑا علم والا جو خدا کو بے نقاب دیکھتا ہے، اتنا بڑا علم والا جو خدا سے بے حجاب کلام کرتا ہے، اتنا بڑا علم والا جو پیدا ہی معلم بنا کر کیا جاتا ہے، جو معلم بن کر دنیا میں آتا ہے، اس نبی سے کہا جا رہا ہے، اس رسول سے کہا جا رہا ہے، اس خاتم الانبیاء سے کہا جا رہا ہے قل، اے محبوب آپ یوں کہا کیجئے
آپ یوں فرمایا کیجئے ربی زدنی علما، کہ اللہ میرے علم کو زیادہ کر دے۔ جو معلم بن کر آئے ان سے خدا فرما رہا ہے کہ محبوب جب آپ اللہ سے کچھ مانگے تو یوں مانگے کہ اللہ میرے علم میں زیادتی فرما، میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں جو ہے وہ بڑھوتی فرما۔ آپ اندازہ لگائیں جس رسول کو خدا نے قرآن سکھایا اس رسول کو رب فرما رہا ہے۔ یہاں سے علم کی اہمیت پتہ چلی۔ پہلی بات تو رسول کی طرح کوئی عالم نہیں ہو سکتا۔ اتنے بڑے عالم کو جو معلم انسانیت ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ علم مانگے۔ ایک تو یہ کہ اگر تم اس منزل پر بھی پہنچ جاؤ، نہیں پہنچ سکتے، ناممکن ہے، تو بھی علم سے چھٹکارا نہیں۔ علم کے لیے دعا کرو، علم کے لیے کوشش کرو، اور پھر دوسری چیز اللہ کی نگاہ میں اگر علم سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی، رب کی نگاہ میں اگر علم سے بڑھ کر کسی چیز کی اہمیت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو فرماتا کہ محبوب آپ اس چیز کا سوال کیجئے، مگر اللہ رب العزت جو ہے اپنے محبوب سے فرما رہا ہے محبوب آپ علم کا سوال کریں، آپ علم کی زیادتی کے حوالے سے دعا کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مگر بڑے افسوس کی بات ہے جس رسول کو علم مانگنے کے لیے کہا گیا اور جس رسول نے علم کے حوالے سے انقلاب پیدا کیا، قرآن کی پہلی آیت اقرا کے حوالے سے نازل ہوئی، آج اس رسول کے امتیوں کا عالم یہ ہے کہ وہ پڑھنا نہیں چاہتے، پڑھنے سے جی چراتے ہیں، پڑھنے کے حوالے سے بہت زیادہ لاابالی پن کا اظہار کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں علم دین کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں گا۔ یقیناً دنیاوی علم بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے، مگر کچھ حد تک کہ آپ علم دنیا کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دین کے علم کے حوالے سے ہماری کوئی کوشش نہیں ہے۔ بچوں کو مدرسہ بھیجنے کی بات ہو ہم کوتاہی کرتے ہیں، خود کے علم دین سیکھنے کی بات ہو ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ اگر کسی کو کمپیوٹر کے کورس کی بات آئے وہ 6 مہینے کا وقت نکال لیتا ہے، وہ سال بھر کا وقت نکال لیتا ہے، یہ کورس کرنا ہے، وہ کورس کرنا ہے، بائک چلانی سیکھنی ہو اس کے لیے وقت نکال لیتا ہے۔ مجھے بتاؤ وہ علم جو اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے، جو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے، اس علم کے حوالے سے اگر محفلوں کا انعقاد کیا جائے، مدارس کا قیام کیا جائے تو ہم علم کے حوالے سے کتنی کوشش کرتے ہیں، کس قدر کوشش کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے علم کتنی اہم چیز ہے۔ قرآن مقدس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، بخاری شریف میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، اس کا کچھ مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ انسان نبی ہوتا ہے، اللہ کا نبی انسان ہوتا ہے، اور نبی کو اللہ رب العزت اس زمانے میں سب سے بڑا عالم بناتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ان کی امت میں وہ سب سے بڑا عالم ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ نبی ہوتا ہے۔ مگر آج کے میں آپ کو بتاؤں، بڑے افسوس کی بات ہے مسلمانوں، ہم نے علم کی اہمیت کو بھلا دیا، ہم نے علم کی اہمیت کو بھلایا، دنیا نے ہماری عظمت کو بھلا دیا۔ ورنہ یہی مسلمان تھا، اس مسلمان کے دروازے پر دنیا کی دوسری قومیں کاسے گدائی لے کر علم کی بھیک مانگتی نظر آتی تھی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے خطاب کیا۔ جب وہ خطاب کر رہے تھے، علوم و معارف کے دریا بہا رہے تھے، کسی نے کھڑے ہو کر کے پوچھ لیا۔ یہ باتیں میں تفاسیر کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں اور بہت ساری تفسیر کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہم تو ایک طالب علم ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علامہ جلال الدین سیوطی نے در منصور کے اندر، علامہ اسماعیل حقی نے روح البیان کے اندر، اسی طرح سے علامہ اظہری نے جو ہے وہ ضیاء القرآن کے اندر، اس طرح سے بہت ساری تفاسیر کے اندر یہ واقعات موجود ہے، اور میں اس کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے علوم و معارف کے دریا بہائے، بخاری اور قرآن میں بھی یہ واقعہ
واقعہ موجود ہے. اس کی تشریح میں علامہ نزہت القاری میں حضرت مفتی شریف الحق صاحب امجدی علیہ رحمٰن نے بھی بڑی طویل بحث فرمائی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب علوم و معارف کے دریا بہا رہے تھے تو ان کی قوم بڑی متاثر تھی. ظاہر سی بات ہے علم کی بات کی جاتی ہے تو علم کا ذوق رکھنے والے، علم کی تجسس رکھنے والے بڑے متاثر ہوتے ہیں اور دلوں کے دریچوں کو کھول دیتے ہیں. کسی نے کھڑے ہو کر کے پوچھا اے موسیٰ آپ تو علوم معارف کے اتنے دریا بہا رہے ہیں، کیا آپ سے بڑا عالم بھی کوئی روئے زمین پر ہے؟ یاد رکھیں ایک بات عرض کروں، میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہم اپنی عبرت کے لیے باتیں عرض کر رہے ہیں. اگر کتنا بھی علم آ جائے قرآن کا فرمان ہے ہر علم والے پر ایک علم والا ہوتا ہے. اپنے آپ کو کبھی بہت بڑا عالم نہ سمجھیں، بہت بڑا علم والا نہ سمجھیں، ورنہ عبرت بن جاؤ گے. عبرت بننے سے کامیابی نہیں ہوتی، مثال بننے سے کامیابی ہوتی ہے. ارے ذرا دیکھو تو صحیح ہمارے امام کو 14ویں صدی کا وہ عظیم مجدد علم کے دریا بہاتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے 305 علوم و فنون میں مہارت عطا کی ہو، مگر اللہ اکبر وقت کا محدث اعظم ہند جب ان کی بارگاہ میں یہ کہتے نظر آتے ہیں حضور آپ تو علم کے ایسے دریا بہاتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ اللہ اکبر جیسے علم کے دریا مکمل شباب پر ہو، مکمل جوش پر ہو. آپ جیسا عالم شرق غرب میں نظر نہیں آتا، عرب و عجم میں نظر نہیں آتا. اس وقت کے مجدد نے جب وقت کے محدث اعظم کی زبان سے سنا آنکھیں چھلک پڑی اور بڑے مزے میں فرماتے ہیں شہزادے میرے پاس کیا ہے، جو کچھ ہے سب آپ کے جد کریم غوث اعظم کی عطا ہے، ہمارے پاس کیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو عرض کر رہا تھا علم پر غرور نہ کیا جائے، علم پر ناز نہ کیا جائے، اس لیے کہ ہر علم والے پر ایک علم والا ہوا کرتا ہے، اس علم والے پر علم والا ہے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ بتائیں آپ علوم و معارف کے اتنے دریا بہاتے ہیں، کیا آپ سے بڑا عالم بھی اس وقت روئے زمین پر کوئی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، سب سے بڑا عالم میں ہوں. بس ایک جملہ زبان سے نکلا اور اس کے بعد رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا. ان کا امتحان ہوا، ان کو آزمایا گیا موسیٰ تم سے زیادہ علم والا ایک بندہ ہے مگر وہ تم سے افضل نہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام بیر اللہ کے کلیم تھے، جیسے سنا کہ مجھ سے بھی زیادہ کوئی جانتا ہے فوراً عرض کیا. اب ایک شوق تھا، نبوت کی منزل پر فائز ہے مگر علم کا شوق تو آپ دیکھیں، علم کا شوق کیا تھا. یہاں تو نماز کا طریقہ یاد نہیں ہے، وضو کے فرائض یاد نہیں ہیں، پھر بھی سیکھنے کا کوئی ذوق نہیں، علم کے حصول کی کوئی تڑپ نہیں، نہ اپنے حوالے سے نہ اپنے بچوں کے حوالے سے. جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بغیر حساب و کتاب جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کیا جانا تو سمجھ میں آتا ہے، بغیر حساب و کتاب جہنم میں داخل کیا جائے گا، وجہ کیا ہوگی؟ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب فرماتے ہیں جن لوگوں کو علم دین سیکھنے کا موقع ملا اور انہوں نے علم نہ سیکھا اور گمراہی کے دلدل میں پھنس گئے، ایسے لوگوں کو اللہ بغیر حساب و کتاب جہنم میں داخل فرمائے. اس لیے کہ علم نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے کفریہ کلمات بک جاتا ہے. علم نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کے حوالے سے ایسی بات کہہ جاتے ہیں جس سے اسلام کی حد ٹوٹ جاتی ہے اور انسان
ایمان کے پربہار سے نکل کر، ایمان کے گلستہ سے نکل کر کفر کے جہنم قدے میں پھنس جاتا ہے. یہ علم نہ ہونے کی نحوست ہے. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، جناب موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی گئی آپ سے زیادہ بھی کوئی جاننے والا ہے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو اب شوق دیکھیں، عرض کرتے مولا وہ بندہ کون ہے مجھے بتا دے تاکہ میں اس سے ملاقات کروں، میں اس سے ملنے کے لیے جاؤں، اس سے جا کر کے کچھ سیکھوں. آپ اندازہ کریں، پتا چلا اگر اپنے پاس جو ہنر نہیں، جو علم نہیں اور کسی کے پاس موجود ہے تو بڑے ہونے کے باوجود نہ شرماؤ، عظیم ہونے کے باوجود نہ شرماؤ. علم انسان کا جو ہے گمشدہ خزانہ ہے، جہاں سے ملے لیا کرو اور خوب لیا کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو جناب موسیٰ کرتے میرے مولا وہ بندہ بتا تو صحیح کہاں ہے. اب توجہ فرمائے، بڑی دلچسپ بات ہے. میرے آقا علیہ السلام نے کئی مقام پر اس کو بیان فرمایا ہے. قربان جائیں، جناب موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں تو رب کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے، موسیٰ وہ بندہ وہاں ہے جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں. مرج البحرین، جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں. اب وہاں دو دریا ملتے، وہ بندہ وہاں کیوں تھا؟ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں اس لیے کہ علم کے دو دریا ہے، ایک شریعت کا دریا، ایک طریقت کا دریا. جو واقعی اہل علم ہوگا وہ مرج البحرین پر ہوگا. اس سے ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے جو طریقت کا انکار کرتے ہیں اور شریعت کرتے ہیں. شریعت اور طریقت دو الگ چیز نہیں ہیں، دونوں لازم و ملزوم ہیں. بعض اہل ظاہر وہ ہیں جو اللہ والوں کا، اہل طریقت کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ کورے باطن ہیں. علم ان کے پاس مکمل نہیں ہو سکتا، علم انہیں فیضان نہیں پہنچا سکتا. اور کچھ جاہل ایسے ہیں جو زبردستی طریقت کی بات کرتے ہیں اور اہل شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں. یاد رکھنا، وہ طریقت والا کبھی ہو ہی نہیں سکتا جس کے پاس علم شریعت کی پاسداری نہ ہو، اور وہ شریعت والا ہو ہی نہیں سکتا جو اہل طریقت کا احترام نہ کرے. الحمدللہ ہم سنیوں کی شان یہ ہے، ہم شریعت کو بھی مانتے ہیں، ہم طریقت کو بھی مانتے ہیں. اس لیے ہمارے پاس دارالعلوم موجود ہے جہاں شریعت سکھائی جاتی ہے اور خانقاہیں موجود ہے جہاں طریقت سکھائی جاتی ہے. تو سچے اہل علم کی پہچان بتائی، وہ مرج البحرین پر ہوگا جہاں دو دریا ملیں گے. اور اس کے بعد بتایا کہ وہ جاگتے ہوئے نہیں ملے گا، وہ آپ کو سوتے ہوئے ملے گا. اس لیے کہ اہل علم کا سونا بھی عبادت ہے، اہل علم کا سونا بھی عبادت. وہ جاگتے ہوئے نہیں ملے گا، وہ سوتے ہوئے ملے گا. اور پھر کہا کہ موسیٰ جب جانا تو سفر پر جب جانا تو ساتھ میں، توجہ فرمائیں، ساتھ میں مچھلی لے جانا توشے کے طور پر فرائی کر کے. یہاں سے ایک سنت یہ بھی پتا چلی، میرے آقا علیہ السلام کو بھی یہ پسند تھا، جب آقا سفر پر نکلتے تو توشہ لے کر نکلتے، اور توشے میں میرے آقا علیہ السلام اکثر یا تو سوکھا بھنا ہوا گوشت تو لے کر نکلتے یا مچھلی لے کر نکلتے. یہ میرے آقا کی سنت ہے اور یہ نص حدیث کی نص سے ثابت ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا جب جانا تو مچھلی توشے میں لے کر کے جانا فرائی کر کے. اور کیا نشانی بتائے گی پتہ ہے؟ جہاں وہ علم والا ہوگا وہاں وہ مچھلی جو فرائی کی ہوئی ہے وہ زندہ ہو جائے گی. جہاں وہ علم والا ہوگا وہ مچھلی وہاں پر زندہ ہو کر دریا میں تیرنے لگے گی. ارے مجھے بتاؤ، جب اہل علم کی برکت سے فرائی کی ہوئی مچھلی میں جان پیدا ہو سکتی ہے تو علم کی برکت سے مردہ دل زندہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ مردہ دل زندہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور جس کے پاس بھیجا گیا بتا دوں، وہ جناب خضر تھے. جناب خضر کے بارے میں جو ہے وہ بہت اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے نبی تھے، کوئی کہتا ہے ولی تھے. بہرحال ان کے ولی ہونے پر تو سب کا اتفاق ہے. اب مجھے بتاؤ، اگر بنی اسرائیل کا ولی
علم والا کہیں پر لیٹا ہوا ہو تو وہاں مردہ مچھلیاں زندہ ہو جاتی ہے. ارے میرے مصطفیٰ کا شہزادہ عبد القادر جیلانی جو علم کے دریا میں آتا ہو اگر ان کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو جائے تو تعجب کی بات کیا ہے؟ تعجب کی بات کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے میرے کلیم وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی. جناب کلیم نے نشانیاں پائی اور نشانیاں پانے کے بعد آپ اپنے خادم یوشع ابن نون کو لے کر کے چلے. جب یوشع ابن نون کو لے کر چلے وہ ان کے خادم تھے اور بعد میں اللہ نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی. تو جناب موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے جب تھک گئے تو اتفاق سے اسی منزل پر رکے جہاں انہیں جانا تھا. وہاں سو گئے. سونے کے بعد یوشع نے دیکھا کہ مچھلی توشہ دان سے نکلی زندہ ہو کر اور کود کر دریا میں تیرنے لگی. بڑا تعجب کا سوچا کہ جگاؤں کہ نہیں جگاؤں، یہ عجیب منظر ہے. تو شیطان نے بلا دیا کہ ابھی نہیں جگانا، جب جاگیں گے تب بتانا. اور جب جاگ گئے جناب موسیٰ تو شیطان نے یاد نہیں آنے دیا، بھلا دیا. اس لیے کہ شیطان کی عادت ہے وہ علم کے قریب جانے نہیں دیتا، علم کے قریب جانے نہیں دیتا. اس لیے کہ وہ جانتا ہے جہاں علم ہوگا وہاں اس کا وار نہیں چلے گا، جہاں علم ہوگا وہاں معرفت خدا بندی ہوگی. اور اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور اٹھنے کے بعد چل دیے. یوشع ابن نون بھول گئے اور بھولنے کے بعد پھر کیا تھا، جب بھوک کا احساس ہوا آگے نکل گئے تھے منزل سے تو یوشع سے کہا یوشع ذرا کھانا نکالو. تو جناب یوشع ابن نون کو یاد آیا حضور وہ مچھلی جو فرائی کر کے توشہ دان میں رکھ کر نکلے تھے وہ تو جہاں آپ سو رہے تھے وہاں پر زندہ ہو کر تیرنے لگی تھی. تو جناب موسیٰ کہتے ہیں وہی تو ہماری منزل ہے، وہی تو منزل مقصود تھی. اب آپ دیکھیں علم کی برکت کیا ہے، علم کیسا علم ہوتا ہے. اور یاد رکھیں یہ قرآن کی آیتوں میں یہ واقعہ موجود ہے، بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے لے کر صاحب نعیمی تک سب اس واقعے پر اتفاق کرتے ہیں اور سب نے اپنے اپنے انداز سے بیان کیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جناب موسیٰ نے کہا وہی تو ہماری منزل ہے، چلو واپس چلتے ہیں. جب واپس آئے تو واپس آنے کے بعد دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو سر سے لے کر پیر تک پوری چادر اوڑے ہوئے سو رہا ہے. وہ عالم سو رہا ہے جس کے پاس جناب موسیٰ کو خدا نے بھیجا ہے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں السلام علیکم. ابھی تک کے نام نہیں بتایا گیا تھا، کہا گیا السلام علیکم. تو جیسے سلام سنا چادر ہٹائی اور جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام یا موسیٰ ابن عمران. حضرت موسیٰ علیہ السلام تعجب میں پڑ گئے، پہلی ملاقات ہے، کوئی پہچان نہیں ہے، یہ میرا نام بھی جانتے ہیں، میرے باپ کا نام بھی جانتے ہیں. جناب موسیٰ نے کہا پہلی ملاقات ہے، آپ میرا نام اور میرے باپ کا نام جانتے ہیں. تو جناب خضر نے کہا موسیٰ جس خدا نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے اس نے آپ کا نام اور آپ کے باپ کا نام بھی مجھے بتا دیا ہے، آپ مجھے بتائیں. حضرت خضر علیہ السلام چادر اوڑھ کر سو رہے ہیں اور ایسے عالم میں جناب موسیٰ سلام کرتے ہیں تو ان کا نام بھی جانا، ان کے والد کا نام بھی جانا. بتاؤ یہ غیب ہے یا نہیں؟ اس پورے واقعے کے اندر بہت سارے نکات نکل سکتے ہیں، وقت کی کمی ہے اس لیے میں تھوڑے نکات کی طرف اشارہ دے کر آگے بڑھ رہا ہوں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ خضر علیہ السلام، خضر کتنے بھی بڑے عالم ہو جائیں میرے نبی سے بڑھ کر عالم نہیں ہو سکتے. ارے جب خضر کے پاس اتنا علم ہو، اتنا ابھی آپ کو آگے پتا چلے گا، اتنا علم ہو وہ جناب موسیٰ کو بھی جانے، ان کے والد کو بھی جانے، ان کا نام بھی جانے. اب مجھے بتاؤ جس کی شان یہ ہے وہ علمک ما لم تکن تعلم، الرحمن علم القرآن، جسے خدا خود علم سکھائے، اگر وہ مصطفیٰ غیب نہ جانے تو کون جانے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم
پہ کروڑوں درود. کائنات کے اندر سب سے زیادہ علم والے مخلوق میں تو میرے آقا ہی ہیں. بہرحال جناب موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد کہا. اب توجہ فرمائیں, بخاری شریف میں ہے اور میں آپ کو ایسا نہیں کہ اپنے انداز سے عرض کر رہا ہوں, اگر آپ اس سے ہٹ کر کے مفہوم پائیے گا تو جو آپ کہیں گے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں, مگر حق ہے تو حق قبول کرنا ہوگا. جہاں علم کی برکتیں ظاہر ہو رہی ہے وہاں اہل سنت کا عقیدہ بھی کھلتا جا رہا ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے بلکہ جس کی تائید بخاری کرتی ہے وہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کچھ وقت تو گزارنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا, موسیٰ آپ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے, اس لیے کہ ہم جو کام کریں گے آپ کو وہ عجیب لگے گا, کیونکہ آپ جب اس سے واقف ہی نہیں ہو, اس علم سے, علم باطن اس سے مراد تھا, جب اس سے واقف ہی نہیں ہو تو آپ اعتراض کرو. کہ نہیں ہم اعتراض نہیں کریں گے, آپ ساتھ لے لیں. اب پھر ہوا یوں کہ چونکہ وہ دریا تھا, مرج البحرین پہ تھے, وہ آپ نے سن چکے ہیں. ایک کشتی جا رہی تھی, کشتی والوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تینوں کہیں سمندری ڈاکو تو نہیں, معاذ اللہ. تو ملاح نے کہا, ارے نادانوں کیا تمہیں نہیں پتا, اتنے روشن چہرے والے ڈاکو نہیں ہوا کرتے, یہ تو صالحین لگتے ہیں, یہ اللہ کے برگزیدہ بندے لگتے ہیں. کشتی میں سوار کر لیا. ملاح نے کہا کوئی پیسہ نہیں لیں گے. ابھی کشتی بیچ دریا میں تھی اور کنارے پر آنے والی تھی. بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ کنارے پر آنے والی تھی تو جناب خضر نے کشتی میں سوراخ کرنا شروع کیا, سوراخ کرنے لگے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا, عجیب آدمی ہو, خدا تمہاری تعریف کرتا ہے, انہوں نے تم پر اتنا احسان کیا کہ بغیر پیسے کے تمہیں کشتی میں سوار کیا, تم کشتی میں سوراخ کر رہے ہو. البتہ جب کنارے پر آئے تو اترے اور اترنے کے بعد دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے تھے. ایک بچے کے سینے میں ایسا زور سا مکہ مارا کہ وہ بچہ وہیں مر گیا. حضرت موسیٰ سے تو برداشت نہ ہوا, کہا کہ یہ کیا ظلم ہے, ناحق قتل. جناب خضر نے کہا کہ آپ اپنا راستہ لیں, ہم اپنا راستہ لیتے ہیں, تو اس لیے کہ آپ میرے کام پہ اعتراض کرتے ہیں. تو جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے اعتراض نہیں کریں گے, چلیے. گاؤں میں پہنچے تو ایک دیوار ٹوٹ رہی تھی. گاؤں والوں نے نہ پانی کو پوچھا, نہ کھانے کو پوچھا, نہ میزبانی کی, کچھ نہیں, بہت بے دردی والا معاملہ کیا, مگر ٹوٹ رہی تھی. جناب خضر نے اس کو بنا دیا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے, جو وفا کرتا ہے اس کے ساتھ جفا کرتے ہو, جو جفا کرتا ہے اس کے ساتھ وفا کرتے ہو. تو جناب خضر نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ برداشت نہیں کرو گے اور آپ اعتراض کرو گے, آپ سوالات کرو گے, ہماری اور آپ کی اب دوستی نہ رہے گی, آپ اپنے راستے جائیں, ہم اپنے راستے جائیں. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے ہم چلے جائیں گے, لیکن یہ تو بتائیں کشتی میں سوراخ کیوں کیا, اس بچے کو کیوں مارا, اور یہ دیوار کیوں بنائی. اب آپ دیکھیں, غور فرمائیں, بخاری شریف اور تفاسیر کی ہر کتاب, کوئی ایک کتاب ایسی نہیں جس میں یہ واقعہ موجود نہ ہو. ہر کتاب اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں بھی ہے, شیعوں کی کتابوں میں بھی ہے, اہل حدیث لوگوں نے بھی اپنی کتابوں میں اس واقعے کو لکھا ہے, اور جو میں عرض کر رہا ہوں وہی لکھا ہے کہ جناب خضر نے کہا اے موسیٰ, جب وہ کشتی میں نے سوراخ کیا نا بیچ دریا میں, تو وہاں کنارے پر بادشاہ کھڑا ہوا تھا. اب بیچ دریا میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر ہے کشتی میں, اور کنارے پر بادشاہ کھڑا ہوا ہے, اور کیوں کھڑا ہے یہ جناب خضر جانتے ہیں. اس کو علم غیب نہیں کہتے تو پھر کسے کہتے؟ تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ وہ خوبصورت کشتیوں کو چھین رہا ہے, تو میں نے سوچا جس نے مجھ پر اتنا احسان کیا کہ بغیر پیسے لیے مجھے کشتی میں بٹھا لیا, تو میں اس کی کشتی جانے نہیں دوں گا. تو میں نے کشتی میں عیب پیدا کر دیے تاکہ بادشاہ اس کو خوبصورت سمجھ کر چھین نہ لے, عیب دار سمجھ کر کے چھوڑ دے. اور ایسا ہی ہوا, تم نے دیکھا نہیں. پھر کہا کہ وہ بچے کو کیوں قتل کیا, تو کہا کہ اس بچے کے حوالے سے اس کی پیشانی پر میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بڑا ہوتا اور ملحد ہوتا, بد مذہب ہوتا, اور اس کے فتنے میں مبتلا ہو کر اس کے ماں باپ بھی کافر اور ملحد ہو جاتے. اس لیے میں نے اسے قتل کیا, اور پھر
اس کے قتل پر اللہ نے کرم فرمایا اور اس کے بدلے میں اس کے ماں باپ کو ایک بیٹی عطا کرنے کا وعدہ فرمایا، اور اس بیٹی کی جب شادی ہوگی اس کے جتنے بچے ہوں گے اللہ سب کو نبوت عطا فرمائے گا۔ ایک کفر کی طرف لے جانے والے کو قتل کر کے، ایک الحاد کی طرف لے جانے والے کو قتل کر کے اگر انبیاء کی ماں پیدا ہوتی ہے تو اس میں اعتراض کی بات کیا ہے؟ ام الانبیاء پیدا ہوتی ہے تو تعجب کی بات کیا ہے؟ جناب موسیٰ مسکرانے لگے، اس کے بعد کہا کہ پھر یہ دیوار کیوں سیدھی کی؟ تو کہا کہ اس دیوار کے اندر یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا، لیکن بہت تفصیل ہے اس کی، خزانہ چھپا ہوا تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی خزانہ کھل جاتا اور لوگ یتیم بچوں کے خزانے پر قبضہ کر لیتے، اس لیے میں نے دیوار بنا دی، اور دیوار جو میں نے بنائی اس کے پیچھے وجہ یہ تھی، وہ یتیم بچے وجہ نہیں تھے، وجہ یہ تھی کہ ان یتیم بچوں کے اوپر کی پشت میں ایک آدمی تھا جو بہت نیک تھا، اس کی نیکی کو دیکھ کر میں نے اس کے یتیم بچوں کو سہارا دے دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تینوں باتیں غیب پہ دلالت کرتی ہے۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا جناب موسیٰ علی نبینا علیہ السلام علم کے لیے جو آپ بظاہر نہیں جانتے تھے اس کو معلوم کرنے کے لیے آپ جناب خضر علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، اور میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت کیسی بیان فرمائی۔ جب میرے سرکار دنیا میں تشریف لائے، مکے میں اعلان نبوت فرمایا تو پورے مکے کے اندر صرف 17 لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا وہ انقلاب پیدا فرمایا، وہ عظیم انقلاب پیدا فرمایا کہ جب میرے سرکار 23 سال کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت کم و بیش 1,24,000 لوگوں کو پڑھنا لکھنا آقا نے سکھا دیا تھا۔ آپ اندازہ فرمائے یہ علم کے حوالے سے انقلاب تھا، اور صحابہ کو علم کا کیسا شیدائی بنایا تھا آقا نے، کیسا شیدائی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سیکھنے کے لیے نہیں بلکہ جب آقا نے وہ حدیث بیان کی تھی تو حضرت ابو ایوب انصاری تھے اور ایک دوسرے صحابی تھے۔ توجہ فرمائیں صحابہ کے نزدیک علم کی اہمیت کیا تھی، اور آج ہم کہاں پڑ گئے، آج ہم کہاں گر گئے۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ مجھے وہ ایک حدیث میرے سامنے حضور نے بیان کی تھی، اور جب بیان کی تو ایک صاحب تھے، اور وہ صاحب آج کل مصر میں رہتے ہیں، اور حدیث کے کچھ الفاظ میں حضرت ابو ایوب انصاری کو شک واقع ہوا، شک تھا کہ آقا نے ایسے کہا یا ایسے کہا۔ آپ ذرا دیکھیں ان کی علمی احتیاط، ان کا انداز امانت دیکھیں، حضور نے ایسے کہا یا ایسے کہا، ان کو شک پیدا ہوا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے مصر کا سفر 1 مہینے کا سفر صرف اس لیے طے کرتے ہیں کہ وہ حدیث کے الفاظ میں شک ہو گیا تھا، اور مصر پہنچے، عمرو ابن عاص سے کہا مجھے فلاں کے گھر پہنچا دو، وہاں گئے، ابھی جو ہے وہ اپنی سواری سے زین بھی نہ نکالی، ان کے گھر پہنچے، انہوں نے بیٹھنے کے لیے کہا میں بیٹھ نہیں سکتا، مجھے یہ بتاؤ کہ آقا نے جو حدیث تمہارے اور میرے سامنے بیان کی تھی میں اس میں کچھ بھول رہا ہوں، میں وہ یاد کرنا چاہتا ہوں، اسے تازہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ وہ کیا بات ہے، کہیں میں شک جو پیدا ہوا وہ صحیح تو نہیں۔ اللہ اکبر، حدیث سیکھنے نہیں بلکہ شک دور کرنے کے لیے 1 مہینے کا سفر کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہاں حدیث یوں ہے، حالانکہ جو انہوں نے بتائی وہی ان کے ذہن میں تھی۔ انہوں نے کہا چونکہ ایک علم میرے پاس ہے، میں چاہتا ہوں کہیں اس حالت میں دنیا سے نہ چلا جاؤں کہ وہ حدیث میرے سینے میں رہے اور میں کسی کو نہ بتاؤں، میدان محشر میں علمی خیانت کا کیا جواب دوں گا، علم کو نہ پھیلانے کا کیا جواب دوں گا۔ اللہ اکبر، انہوں نے بتایا، اور پھر الفاظ جو ہے ان کے ذہن میں تھے، انہوں نے اس کی تائید کی۔ پھر وہ اپنی سواری پر بیٹھے، عمرو ابن عاص نے
میزبان رسول سے کہا اے میزبان رسول ابو ایوب آپ کچھ دن مصر رک جائیں. آپ فرماتے نہیں میں نے اپنے آقا سے سنا ہے جو صرف علم کے حصول کے لیے صرف ایک مقصد کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور اسی راہ کے اندر وہ شہید وہ انتقال کر جائے اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے. اور آقا نے ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا کہ جو علم کے لیے نکلتا ہے جب تک وہ لوٹ نہیں جاتا اللہ رب العزت اسے جہاد میں شرکت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. میں جس مقصد کے لیے آیا تھا میرا مقصد پورا ہو گیا. وہ حدیث میں جو شک تھا وہ رفع ہو گیا. پھر ابو ایوب انصاری نے لوگوں سے اس حدیث کو بیان کیا. ذرا دیکھو صحابہ کا کتنا احسان ہے. اگر ایک حدیث میں شک آ گیا تو 1 مہینے کا سفر کیا. اس زمانے میں جس زمانے میں سفر کرنا اور کنویں میں چھلانگ لگانا سفر کرنا اور خودکشی کرنا دونوں برابر کا درجہ رکھتے تھے. انسان سفر کرے وہ واپس لوٹ کر آئے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی تھی. اللہ اکبر. اس زمانے میں صحابہ نے نبی پاک کے علم کو ہم تک کس طرح پہنچایا اور ہم ناکارگی کے حوالے سے حدیث کی اہمیت نہیں جانتے احادیث کو پہنچانے کا کام نہیں کرتے. علم حدیث کو عام کرنے کے حوالے سے ہماری کوئی کوشش نہیں ہے. ابو ایوب انصاری نے اس حدیث کو بیان کیا. اب ذرا سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجئے وہ کتنی اہم حدیث پاک تھی. اللہ اکبر. اس حدیث کی شان کا عالم کیا ہے جس کے لیے 1 مہینے کا سفر صرف شک دور کرنے کے لیے کیا. ابو ایوب انصاری ارشاد فرماتے ہیں وہ حدیث یہ ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم دنیا کے اندر کسی مومن کا عیب دیکھ کر اس پر پردہ ڈالو گے اللہ قیامت کے دن تمہارے عیب پر پردہ ڈالے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں علم نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹی سے چھوٹی بات بہت بڑی ہو جایا کرتی ہے. انسان جنبل میں پڑ جاتا ہے. انسان گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے. انسان جو ہے بے راروی کا شکار ہو جاتا ہے علم نہ ہونے کی بنیاد پر. اور جب علم ہوتا ہے تو بہت بڑی بات بھی چھوٹی ہو جاتی ہے. آئیے مثال کے ذریعے سے بتاؤں. آج کل لوگ اس طرح کرتے ہیں سالن میں نمک زیادہ ہو گیا تو طلاق دے دیتے ہیں. نہیں معلوم ہے کہ اس طرح بولیں گے تو طلاق پڑ ہی جائے گی. نہیں معلوم ہے اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے تو بیوی نکاح سے نکل جائے گی. یہ سب معلومات نہیں جو منہ میں آتا ہے بولتے رہتے ہیں اور پھر اللہ اکبر بیویاں نکاح سے نکل جاتی ہے ان کو خبر تک نہیں ہوتی پھر ویسے ہی جیتے ہیں اور جہنم کا ایندھن بنتے ہیں. یاد رکھنا یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں معلوم نہ تھا. معلوم نہ ہونا کوئی عیب نہیں. تم نے سیکھا کیوں نہیں؟ تم نے سیکھا کیوں نہیں؟ معلوم نہیں ہوتا کفر بک جاتے ہیں ایمان سے نکل جاتے ہیں اور پھر سجدے کرتے رہتے ہیں. جہاں ایمان نہیں وہ سجدے کیا کام؟ علم سیکھو. چھوٹی سے چھوٹی چیز بڑی ہو جاتی ہے مسائل کے معاملے میں علم نہ ہونے کی بنیاد پر. اور علم ہو بڑی سے بڑی چیز ہلکی. ایک شخص نے یہ قسم کھائی کہ میں میرا فلاں کام ہو گیا تو ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت پوری دنیا میں وہ عبادت کوئی نہ کر رہا ہو اور اگر میں اس قسم کو پورا نہ کر سکوں تو پھر اس نے یہ کہا کہ اس کی بیوی پر 3 طلاق. بول تو دیا کام بھی ہو گیا. اب سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ عبادت کیسے کرے. اگر وہ درود پڑھتا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ پوری دنیا میں کوئی درود نہ پڑھ رہا ہو. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو پڑھ رہا ہوگا. وہ نماز پڑھے تو کیا ضروری ہے کہ وہ جب نماز پڑھو پوری دنیا میں کوئی نہ پڑھ رہا ہو. کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تو پڑھ رہا ہوگا. بھائی پوری دنیا کے اندر یہاں رات ہے تو کہیں دن ہوگا, یہاں عشاء ہے تو کہیں عصر ہوگی, کہیں مغرب ہوگی, کہیں فجر ہوگی. بہرحال کہیں نہ کہیں عبادت تو ہو رہی ہے اور یہ اللہ کا نظام ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی وقت میں کوئی عبادت نہ کر رہا ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور جس دن ایسا ہوا ایسی گھڑی آئے گی کہ اس وقت کوئی اللہ کا نام نہ لے گا, عبادت نہ کرے گا, تو پھر اس وقت قیامت آئے گی. اگر قیامت نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے, کہیں نہ کہیں تو ہو رہی ہے. بہت پریشان ہوا اور علماء کے پاس گیا. علماء کے بھی کئی درجے ہیں, اہل علم کے بھی کئی درجے. سب نے کہا یہ مسئلہ تو زیر غور ہے, سمجھ میں نہیں آتا کیا کرے کیا جواب دیں. آپ دیکھو اس زمانے میں عبد القادر نام کے ایک بزرگ ہیں جو بہترین مفتی بھی ہے اور اللہ کے برگزیدہ بندے بھی ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالی نے اپنی زندگی میں تقریباً 38 سال یا 33 سال تک فتوے دیے.
صاحب افتاء تھے غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی، حنبلی المسلک تھے اور حنبلی مسلک کے مطابق وہ فتویٰ دیتے تھے۔ تو سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں، اب اس سے یہ بھی سن لیں آپ کہ یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، جاہل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ارے جاہل کو تم اپنا دوست نہیں بناتے ہو تو اللہ اپنا دوست کیوں بنائے گا؟ عالم کو، علم والے کو اللہ اپنا دوست بناتا ہے۔ یاد رکھ، ہر عالم ولی نہیں ہوتا مگر ہر ولی عالم ہوا کرتا ہے۔ ہر عالم ولی نہیں ہوتا مگر ہر ولی عالم ہوتا ہے۔ اب یہ بات جدا ہے کہ کسی کو کتابوں سے ملتا ہے، کسی کو سینے سے ملا کرتا ہے، مگر علم ضرور ہوتا ہے ولی کے پاس۔ جو جہالت کی باتیں کرے وہ کچھ ہو سکتا ہے مگر ولی نہیں ہو سکتا، جو شریعت سے ہٹ کر باتیں کرے وہ کچھ ہو سکتا ہے مگر ولی نہیں ہو سکتا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرض یہ کر رہا تھا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب مسئلہ لایا گیا، توجہ فرمائے، بڑی اہم بات ہے۔ سرکار غوثیت ماب کے پاس جب مسئلہ ہے کہ حضور اس نے قسم کھائی ہے کہ یہ ایسی عبادت کرے گا کہ اس وقت دنیا میں کوئی اس عبادت میں مصروف نہ ہوگا، اور اگر یہ نہ کر سکے تو اس نے طلاق دینے کی بات کی ہے، اس کی بیوی طلاق سے بچے کیسے؟ غوث پاک نے بہت آسان چیز ہے، قربان جائے، بہت آسان چیز ہے، کرنا کیا ہے؟ اس سے کہہ دو کہ یہ مکہ مکرمہ جائے اور مطاف کو خالی کرا دے، طواف پر پابندی لگا دے اور اکیلے یہ کعبے کا طواف کرے۔ جب یہ کعبے کا طواف کر رہا ہوگا تو اس وقت کعبے کا طواف کوئی نہیں کر رہا ہوگا۔ اس طرح سے اس کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور اس کی بیوی طلاق سے بھی بچ جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، درود شریف پڑھیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علم کی برکت سے اس طرح سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے مسائل پر بھی انسان ایمان سے ہاتھ دھو سکتا ہے۔ اس لیے سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آپ تشریف لائے ہیں، علم کی طرف پیش قدمی فرمائیں، علم کے حوالے سے کوشش کریں، اپنے علاقے میں علم دین کو فروغ دیں، مگر یاد رکھیں اگر علم سیکھیں تو ہر ایرے گہرے سے نہ سیکھیں، اگر علم سیکھنا ہے تو عاشقان مصطفیٰ سے علم سیکھیں، نبی کے غلاموں سے علم سیکھیں۔ حضرت محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، تم جس سے علم سیکھ رہے ہو پہلے یہ دیکھو اس کا عقیدہ کیسا ہے، وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کے نظریات کیا ہے۔ مجھے بتاؤ، اگر کسی دکان میں ملاوٹ ہوتی ہو تو ملاوٹ والی دکان سے ہم کرانہ نہیں خریدتے۔ اگر کسی مذہب کے اندر کہیں پر بد مذہبیت کی ملاوٹ ہے، کہیں پر گستاخی رسول کی ملاوٹ ہے، تو وہاں سے ہم علم دین کیسے سیکھیں؟ یاد رکھیں، علم سیکھنا ہے عاشقان مصطفیٰ سے سیکھیں، اور خدا کی قسم اہل سنت کے پاس جو علم موجود ہے وہ کہاں ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اہل بیت کے علم کی برکتیں یہاں ہیں، اللہ والوں کے علم کی برکتیں یہاں ہیں، صدیقین کے علم کی برکتیں یہاں ہیں، شہداء کے علم کی برکتیں یہاں ہیں۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کے سچے مسلک پر قائم رہو، علم دین سیکھتے رہو اور علم کی شمع گھر گھر روشن کرتے رہو۔ علم کی شمع روشن کرو گے، ایمان کو تحفظ ہوگا، عقیدے کو تحفظ ہوگا، اور سنی دعوت اسلامی کا پیغام یہی ہے، علم کو عام کرو، جہالت کا خاتمہ کرو، اس لیے کہ علم نور ہے، علم اسلام کی زندگی ہے، علم اسلام کی زندگی اور دین کا ستون ہے۔ یاد رکھیں، اگر علم کو عام کرو گے ہمارا مذہب زندہ رہے گا۔ مذہب کو زندہ رکھنا چاہتے ہو، دین کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو، علم کی خدمت کرو، سنی دعوت اسلامی سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، تحریک سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، سنی دعوت اسلامی کے رکن بن کر اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب کی رضا کے لیے علم کی خدمت کرو، دین کی خدمت کرو۔ اگر ہماری وجہ سے کسی ایک بندے کا ایمان بھی محفوظ ہو جاتا ہے، انشاءاللہ قیامت
قیامت کے دن وہ ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا، وہ ہمارے مغفرت کے لیے کافی ہوگا۔ اس لیے اپنی جوانی کا غلط استعمال نہ کرو، اپنی جوانی کا مس یوز نہ کرو۔ اگر جوانی کا استعمال کرنا ہے تو علم کی راہ میں کرو، اور یاد رکھنا وہ لوگ جو علم کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں رسول پاک کی، ان سے دور رہو، اس لیے کہ ہر علم انسان کو کام نہیں آ سکتا۔ جس علم کے ساتھ ایمان ہوگا، عشق رسول ہوگا، وہی علم منزل مقصود کو پہنچائے گا، اور جس علم کے ساتھ نبی کی توہین، اہل بیت کا بغض ہوگا، وہ جہنم تک پہنچائے گا۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالی مجھے آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے، علم دین کی اشاعت میں رات و دن صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم کی راہ میں اللہ زندہ رکھے، طالب علم کی حیثیت سے زندہ رکھے، اور اسی راہ میں اللہ ہم سب کا خاتمہ مدینے میں ایمان پر فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالی معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔